قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ممتاز مفتی صاحب کی کچھ باتیں۔ قدرت اللہ شہاب پائسز کی حیثیت سے۔ قدرت اللہ شہاب کی شخصیت بیک وقت سادہ بھی ہے اور پرکار بھی۔ اسے مغلوں کی مشہور عمارت ایوان عام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جس میں سادگی ہے، وسعت ہے، لیکن محرابوں کے پرکار تسلسل کی وجہ سے کئی ایک سمتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ قدرت اللہ کے عزت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کی سادگی، خلوص اور ہمدردی آپ پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے۔ مزید قرب کا موقع ملے تو اس کا گونگا پن کھلنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس سے گہرا ربط پیدا ہو، مزید قرب پیدا ہو، لیکن بات نہیں بنتی۔ آپ پھر کوشش کرتے ہیں، بے سود۔ قدرت میں ایک پر اسرار اور پریشان کن بھید محسوس ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا شخصیت ہے! دروازے چوپٹ کھلے ہیں لیکن اندر داخل ہونا مشکل ہے۔ قدرت اللہ قریب نہیں آنے دیتا، وہ قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ اس کے کردار کی تیسری سمت ہے، جس کی مزید جھلکیاں دیکھ کر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ بالآخر جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کی ایک چوتھی سمت بھی ہے اور وہ شخصیت کی گہرائی سے بھی عظیم تر ہے، تو قدرت اللہ آپ کے روبرو ایک اجنبی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ قدرت اللہ بسا اوقات اپنے روبرو اجنبی بنا کھڑا ہوتا ہے۔ شہاب کی شخصیت کو پیاس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس میں چھلکے ہی چھلکے ہیں، پردے ہی پردے ہیں، پردہ در پردہ، ان گنت پردے۔ ہر پردے کی جھال انوکھی ہے، ہر پردے کا رنگ نیا ہے، رنگا رنگ پردے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں پیاز کی سی بو نہیں، تلخی نہیں، لیکن خبردار ان پردوں کو کھولیے نہیں ورنہ آپ اشکبار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے فلکیاتی شخصیت پائسز کا سہارا لیا ہے اور بلا واسطہ قدرت اللہ کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قدرت اللہ میں میری دلچسپی علم النجوم کی وجہ سے ہوئی یا علم النجوم سے میری دلچسپی قدرت اللہ کی وجہ سے ہوئی۔ بہرصورت یہ دونوں باتیں بیک وقت عمل میں آئیں۔ اتفاقیہ طور پر میں نے کیرو کی وہ کتاب پڑھی جس میں فلکیات کے متعلق شخصیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پہلی شخصیت جس کا میں نے مطالعہ کیا وہ پائسز کی تھی۔ اتفاقاً مجھے معلوم ہوا کہ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے شہاب پائسین ہے۔ میرے سامنے ایک جیتا جاگتا پائسین کھڑا تھا، ایک مثبت اور منور پائسین جسے سن پائسین کہا جاتا ہے۔ فلکیات کی روح سے شخصیتیں آگ، پانی اور ہوا کے خواص لیے ہوتی ہیں۔ پائسین میں پانی کا عنصر حاوی ہے۔ دیکھ لیجئے، قدرت میں پانی کسی نرم مزاجی ہے، پانی کا سا بہاؤ ہے، جذبات کی لہریں ہیں، اتنی رواداری ہے کہ چاہے اسے مشکیزے میں بھر کر چھڑکاؤ کر لیجئے، چاہے سراہی میں ڈال کر جام بھر لیجئے، چاہے کوزے میں ڈال کر وضو کر لیجئے، اسی کسی سانچے میں ڈھال لیجئے، ڈھل جائے گا۔ صرف آپ کی خاطر، آپ کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، رواداری کے خیال سے، دل بدست آور کے خیال سے، حج اکبر کے خیال سے نہیں، لیکن آپ کے لیے ڈھل جانے کے باوجود اس کے ذاتی اوصاف، ذاتی کردار میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کا کردار اٹل ہے۔ پائسز کو مین راسب کہتے ہیں۔ اس کا برج ہوت ہے، اس کا سیارہ مشتری ہے۔ جانے کیوں قدرت اللہ کے قریب رہ کر ستاروں سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے؟ شاید اس لیے کہ صنف کے لحاظ سے وہ خود بھی ایک تارہ ہے، ایک تن تنہا اکیلا تارہ جو بے حد دور ہے، جسے کسی بھی کانسٹیلیشن سے تعلق نہیں، جس کی روشنی بے حد مدھم ہے، جو جگنو کی طرح ٹمٹماتا ہے، چمکتا ہے، گل ہوتا ہے، جو چمکنے سے شرماتا ہے، جسے گل ہونے سے زیادہ دلچسپی ہے، لیکن قدرت نے بھرپور چمکنا عائد کر کے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ پائسز کا نشان مچھلیاں ہیں، دو مچھلیاں جن کی دمیں آپس میں بندھی ہوئی ہیں اور دو متضاد سمتوں میں تیرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قدرت اللہ کے قریب جاؤ تو پتہ چلے ان متضاد سمت میں تیرنے والی بندھی ہوئی مچھلیوں نے کیا ہلڑ مچا رکھا ہے۔ لیکن قریب جانے کا سوال پیدا بھی ہو، اس نے کبھی کسی کو اس قدر قریب آنے نہیں دیا کہ اس کے دل کا دکھ دیکھ سکے۔ وہ دوستوں کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن دل کے دکھ کو یوں چھپائے پھرتا ہے جیسے چاند اپنی دوسری سمت کو۔ دور سے قدرت اللہ کی طرف دیکھیے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مہاتما بدھ آنکھیں بند کیے بڑھ کے درخت تلے
بیٹھا ہو، یا جیسے بے حسی سے مالا مال ہو کر کوئی شخص ابدی سکون حاصل کر چکا ہو، یا جیسے کمل کا پھول ہو جھیل پر تیر رہا ہو، یا جیسے گونگا پہلوان ہو جسے نہ ذہنی چمک سے واسطہ ہو نہ احساس کی دولت سے تعلق ہو، جسے مقدر پھیرنے اور زور کرنے کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو۔ اس کے چہرے اور انداز کو دیکھ کر کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ایک طوفان دبائے بیٹھا ہے۔ ظاہری بے حسی، جمود یا نروان کے تلے احساسات کی شدت چھڑیاں چلا رہی ہے، اور جذبات کی دم بدی مچھلیاں متضاد سمتوں میں تیرنے کے خبت میں ادھم مچائے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور منجم کتینا تھیوڈوسیلو کا کہنا ہے کہ پائسین شخصیت کے دو پایہ ستون ہیں، گہرائی اور اصرار۔ قدرت اللہ کی گہرائی میں ایک نظر جھانکنا تو شاید ممکن ہو، مگر اسے پانا ممکن نہیں، اور اس میں داخل ہونا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گہرائی تیسری ڈائمنشن میں نہیں بلکہ چوتھی ڈائمنشن میں ہے، اور ہم پر اس کے دروازے بند ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا دل اور روح دو بڑے آئینے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان قدرت کی شخصیت کا مٹی کا دیا ٹمٹما رہا ہے۔ آئینوں میں دیے ہی دکھائی دیتے ہیں، قطار اندر قطار، نہ ختم ہونے والی قطار، گہرائی ہی گہرائی، اتھاہ گہرائی۔ میں نے قدرت اللہ کی گہرائی میں جھانکا ضرور ہے لیکن اسے پا نہیں سکا، البتہ اس کے اسرار سے محظوظ ہوا ہوں اور متاثر بھی۔ پائسین شخصیت کی وضاحت کرتے ہوئے لنڈیو کہتا ہے، پائسین میں سمندر کسی گہرائی ہے، زندگی اس کے لیے ایک راز ہے، اور اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا اس کی زندگی ہے۔ پردے سے عشق ہے، پردہ پوشی کا متوالا، افشائے پردہ کا دشمن۔ پائسین اپنے عزیز ترین دوست کے روبرو بھی اپنی زندگی اور شخصیت کے کچھ دروازے کھولنے سے گریز کرے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ لنڈیو کے ہیں، یوں سمجھ لیجئے ہر منجم کے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ مقالہ میرا نہیں، اس میں کوئی بات بھی تو میری نہیں، یہ ایک مثبت اور منور شخصیت کا بیان ہے جسے بیسیوں منجم اپنے اپنے رنگ میں پیش کر چکے ہیں۔ قدرت اللہ کو پردے سے عشق ہے، وہ الہانہ عشق۔ پردے سے اس کا کوئی مقصد اور فلسفہ نہیں، خالی پردہ فن برائے فن قسم کا پردہ۔ پردہ قدرت اللہ کو اتنا ہی مرغوب ہے جتنے غالب کو عام تھے، عام ہوں، میٹھے ہوں، بسیار ہوں۔ پردے ہوں، بے مقصد ہوں، بسیار ہوں۔ عام طور سے لوگ اپنی منفی خصوصیات پر شرماتے ہیں، انہیں چھپاتے ہیں۔ قدرت اللہ اپنی مثبت خصوصیات پر شرماتا ہے، انہیں چھپاتا ہے۔ عام طور سے لوگ اپنی جھوٹی مثبت خصوصیات اچھالتے ہیں، قدرت اللہ اپنی منفی خصوصیات خود نہیں اچھالتا، لیکن اگر وہ اچھل جائیں تو خوش ہوتا ہے، گویا دوشیزہ کو ایک اور گھونگھٹ مل جاتا ہے، پیاز میں ایک چھلکے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ قدرت اللہ سے ملیے، ان منفی خصوصیات کا ذکر کیے جو اس کی شخصیت میں موجود نہیں۔ شرط یہ ہے بات میں تعریفی پہلو نہ نکلے، مثلا اس سے کہیے، یہودی کوئی تم سا نہیں دیکھا، بخل کی تم نے انتہا کر دی، اس کی آنکھ میں چمک لہر آئے گی، ہے نا؟ وہ جواب دے گا۔ کہیے، خود غرضی میں تمہارا جواب نہیں، وہ اس قدر خوش ہوگا کہ اپنا کام چھوڑ کر پورے طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے فن میں تم بہت استاد ہو، تو شاید کیا مانگتا ہے کہ شاہانہ موڈ میں آ کر وہ آپ کو چائے بھی پلا دے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی سخاوت، اس کے عجز، اس کی عبادت یا اس کے خلوص کا تذکرہ چھیڑ دیا تو وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ جائے گا، اپنے کنویں میں داخل ہو جائے گا، اور ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ پلک جھپکنے میں آپ اس سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ اس کی خاموشی منو بوجھل ہو جائے گی، اور یہ بوجھ آپ کے شانوں پر ڈھیر ہونا لگے گا، حتیٰ کہ آپ قدرت اللہ سے رخصت لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پردہ قدرت اللہ کا زیور ہے، اس رعایت سے قدرت اللہ ایک دلہن ہے، اس کا اظہار تکلم سے ناآشنا ہے، اس حد تک ناآشنا کہ اس نے کبھی پلہ مار کر بھی دیا نہیں بجھایا۔ خاموشی اس کا واحد ساتھی ہے، وہ اس کی ڈھال بھی ہے جس سے وہ اپنا تحفظ بھی کرتا ہے، وہ اس کی تلوار بھی ہے جس سے وہ وار کرتا ہے۔ میں نے اس کی خاموشی کے کئی روپ دیکھے ہیں، کبھی اسے باد نسیم کی طرح خنک اور خوشگوار دیکھا ہے، اور کبھی وہ یخ برف کا تودہ بن جاتا ہے، اور کبھی دھند کی دبیز تہ۔ بسا اوقات قدرت اللہ کی خاموشی باتیں بھی کرتی ہے، زیر لبی میٹھی میٹھی باتیں، جیسے ملاقات کے طالب سے چاندنی باتیں کرتی ہے۔ ایسی باتیں بھی کرتی ہے کہ آپ میں سننے کی اہلیت ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک جون آف آرک ہیں۔
میں نے دیکھا ہے کہ ندی بن کر گنگناتی بھی ہے، جسے سن کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی جینے کے قابل ہے، لیکن قدرت اللہ کی خاموشی میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، بلکہ مجھے شک ہے کہ وہ بلاک بھی کر سکتا ہے۔ قدرت اللہ کی خاموشی میں ایک انفرادیت ہے، ایک واضح شخصیت۔ قدرت اللہ کی پردہ سے دلچسپی اپنی ذات تک محدود نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے کائنات سے صرف اس لیے دلچسپی ہے کہ اس نے پردے اوڑے ہوئے ہیں۔ اسے سچائی اس لیے پیاری ہے کہ وہ ہمیشہ ملفوف رہتی ہے، لیکن اس بات کو میں آج تک نہیں پا سکا کہ آیا اسے اللہ تعالیٰ سے اس لیے پیار ہے کہ انہیں پردہ اور پردہ پوشی پسند ہے، یا پردہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قدرت اللہ کو ننگا پن پسند نہیں، اسے پردہ دری سے چڑ ہے۔ آپ اس سے کوئی اپنا راز بیان کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کا ارادہ بھانپ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وہ کہے بغیر آپ کو اس حماقت سے باز رکھنے کے کئی ایک جتن کرے گا۔ دفعتاً اسے کوئی بھولا ہوا کام یاد آ جائے گا، لیکن ساتھ ہی اسے گپ شپ سے بہت دلچسپی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس میں الزام تراشی کا پہلو نہ ہو۔ بے مقصد گپ کے دوران میں آپ اسے احوا کینڈل بھی سنا سکتے ہیں، وہ بڑی دلچسپی سے سنے گا، لیکن جو ہی آپ رخصت ہوں گے وہ پڑ جھاڑ کر پھر سے خشک ہو جائے گا، اور آپ کی باتیں ایک بے نام فرحت پیدا کرنے کے علاوہ اس پر کوئی اثر نہ چھوڑیں گی۔ اگر اتفاقاً یا ویسے ہی قدرت اللہ کو اس راز کا علم ہو جائے کہ آپ کا کردار داغدار ہے، تو اس کے بعد وہ مسلسل طور پر اس کوشش میں لگا رہے گا کہ آپ کو یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ آپ کا راز جانتا ہے۔ کیونکہ کسی کے راز کو جاننا یا خریدنا شرافت نہیں، لہذا قدرت اللہ آپ کے سامنے یوں محسوس کرے گا جیسے وہ مجرم ہو۔ آپ سے نفرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ اسے آپ سے ہمدردی ہو جائے گی، کیونکہ وہ محسوس کرے گا کہ آپ کا راز جان کر اس نے آپ سے زیادتی کی ہے، اور اس خیال سے بھی وہ اسے چھپاتا پھرے گا کہ اگر آپ کو علم ہو گیا کہ وہ آپ کی حقیقت سے واقف ہے تو آپ کو دکھ ہوگا، یا اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے۔ کیرو کا کہنا ہے کہ پائسن کو کیموفلاج سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر قدرت اللہ کا بس چلے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو کیموفلاج کر دے۔ بلکہ تجزیے کے مطابق پائسن میں انسانی جذبہ نمایاں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی شدت کمزوری کی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ہمدردی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو حالات کی وجہ سے زندگی میں ابھر نہیں سکے، جن سے قسمت نے وفا نہیں کی، ایسے لوگ جو راہ مستقیم سے بھٹک گئے، یا ایسے لوگ جو معذور ہو گئے۔ اسی وجہ سے پائسین ایسے پروفیشن میں پائے جاتے ہیں جو خدمت خلق سے متعلق ہوتے ہیں۔ پائسین یا تو ڈاکٹر ہوگا، یا اصلاحی کارکن، یا پادری۔ بظاہر قدرت اللہ نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ اصلاحی کارکن، اور نہ پادری، لیکن ہمدردی اور خدمت کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اصولی طور پر ہمدردی کے جذبے کی شدت آپ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ کوشش کے باوجود اگر آپ کسی مظلوم کی مدد نہ کر سکیں تو آپ کے دل کی گہرائیوں میں ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے نام دکھ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اگر قدرت اللہ کسی کی مدد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اسے اس پر دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسے مظلوم سے بے پناہ ہمدردی ہے، لیکن ظلم سے وہ بے پرواہ ہے، اور ظالم کے خلاف نہ وہ غصہ محسوس کرتا ہے نہ نفرت۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کو دیکھ کر اس کے دل میں ظلم کے خلاف تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ مظلوم کو دیکھ کر وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کمر باندھ لے گا، لیکن اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو اس میں بھی اس دکھ پیدا نہ ہوگا۔ کیا کیا جائے، یہ کہہ کر وہ نہایت اطمینان سے اپنے کام میں منہمک ہو جائے گا۔ پائسن کے ساتھ رہنا پڑے تو صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ چونکہ کتینا کا کہنا ہے کہ پائسن کے موڈ بدلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ربڑ کے گیند کی طرح گرتا اچھلتا رہتا ہے، اس کے دل میں مد و جزر کی ہلکی ہلکی لہریں اٹھتی رہتی ہیں، اور احساسات کی شدت اس میں انوکھی پھرکیاں چلاتی رہتی ہے۔ شہاب کے موڈ بدلتے دکھائی نہیں دیتے، اس کے شوق کا گیند نہ گرتا ہے نہ اچھلتا ہے، اس کے دل میں جو پھرکیاں چلتی ہیں نہ وہ آواز پیدا کرتی ہیں نہ نظر آتی ہیں، صرف اس کی خاموشی کے بدلتے رنگ محسوس کر کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہے۔ کبھی اس کی خاموشی لطیف ہوتی ہے اور کبھی بھوجل، کبھی وہ رنگین ہوتی ہے اور کبھی بے رنگ۔ اسے جاننے کے لیے بات کیجیے، اگر آپ کی بات ٹنگ سے گرے تو سمجھ لیجیے کہ موڈ اچھا ہے، اور اگر وہ پتھر کی سی آواز پیدا کرے تو اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ ہر صورت میں قدرت اللہ پوری توجہ سے آپ کی بات سنے گا اور اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا۔
جہاں تک آپ کا تعلق ہے صبر و تحمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کے صبر و تحمل کا سوال ہے، کئی بار مجھے شک پڑتا ہے کہ اس میں صبر و تحمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نہ جانے اتنے صبر و تحمل پر غصہ کیوں آنے لگتا ہے۔ قدرت اللہ میں جھجک یوں کفور ہو جاتی ہے جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ یوں گھل مل جاتا ہے جیسے وہ اس کا ہمیشہ سے منتظر رہا ہو۔ بہر صورت جھجک اور شرمیلا پن اس کے کردار میں یوں رچے بسے ہیں جیسے ڈٹول میں بو، اور وہ انہیں چھپا نہیں سکتا۔ وہ قدرت کی شخصیت کی سرزمین پر نیلے آسمان کی طرح چھائے ہوئے ہیں، لیکن جھجک کے اس نیلے آسمان پر جرأت اور دلیری کے ان گنت تارے چمکتے ہیں۔ اس کی جرأتیں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی جھجک پر حیرت ہوتی ہے، جھجک دیکھتا ہوں تو جرأتوں پر حیران ہوتا ہوں۔ یہ اس کی حرکتیں جگے ڈاکو کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کی جھجک معمر خامد کی سی ہے۔ ایک طرف تو وہ دفتر میں ہر سائل سے ملنے سے گھبراتا ہے، ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ بے دھڑک مگر سنجیدگی سے سائلہ سے کہہ دیتا ہے، محترمہ یہ بھڑکیلے کپڑے پہن کر یہاں آنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ سج دھج کیا سائل کے شان شان ہیں، یا ایک منجم سے بے دریغ کہہ دے گا لوگوں سے روپے بٹورنے کا یہ دھندا جو آپ نے شروع کر رکھا ہے، اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے آپ کو؟ اس کی جرأتیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک بے نام ول پاور ہے، ایک زبردست ہپناٹک اثر ہے۔ آیا اسے اپنی طاقتوں کا شعور ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں نہیں جان سکا۔ البتہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ان طاقتوں کے التزاماً کبھی استعمال نہیں کیا، اکثر وہ ضمنی طور پر استعمال ہو جاتی ہیں۔ آپ آئیے، آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں سرسری طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ فلاں موضوع پر بات نہ کریں۔ اب آپ چاہے گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں، وہ موضوع چاہے بار بار آپ کی زبان پر آنا چاہے، آپ کی نس نس اس ان کہی بات سے بری رہے، لیکن نہ جانے کس غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آپ کی زبان پر تالا پڑا رہے گا۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے اور مقصد کی بات کیے بغیر رخصت ہو جائیں گے، اور قدرت آپ کی ذہنی کشمکش دیکھ کر محظوظ ہوتا رہے گا۔ اگر اس نے آپ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ آپ سے بات نہیں کرے گا، تو چاہے آپ کوئی بھی ہوں، اعلیٰ افسر ہوں، قلاش سائل ہوں، بطونی خاتون ہوں، یا اس کے بے تکلف دوست ہوں، آپ 2 منٹ سے زیادہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آپ پر چاروں طرف سے ایک بے نام پر اسرار بوجھ پڑ جائے گا، ایک وحشت سی گھیر لے گی اور آپ کا جی چاہے گا کہ بھاگ لیں۔ شرمانے کے متعلق بھی اس کے قوائف بے حد انوکھے ہیں۔ اس کا چہرہ بالکل نہیں شرماتا، شرمائے بھی تو شرماتا دکھتا نہیں، شاید اس پر رنگ آتا جاتا ہو، مگر نہ آتا دکھتا ہے نہ جاتا۔ اس کے انداز سے شرمانے کی کوئی تفصیل ظاہر نہیں ہوتی، اس کے باوجود نہ جانے کیسے ہر کوئی محسوس کر لیتا ہے کہ وہ شرما رہا ہے۔ پچھلے سال قدرت اللہ کے گھر اللہ نے فرزند عطا کیا، اس پر وہ اس قدر شرمایا کہ شک پڑنے لگا جیسے وہ باپ نہیں بلکہ بچے کی ماں ہو، جس کی شادی اعلانیہ نہیں بلکہ خفیہ طور پر ہوئی ہو۔ اس نے بچے کی پیدائش کی خبر اپنے منہ سے کسی کو نہ سنائی۔ پھر جب لوگوں کو جیسے کیسے علم ہو گیا اور وہ مبارکباد کے لیے آنے لگے تو اسے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، اور وہ یوں محفل میں بیٹھا رہتا جیسے ٹین ایجر دولہا ہو۔ اگر قدرت آپ پر احسان کر دے تو آپ سے شرمانے لگے گا، جیسے احسان نہ ہوا گناہ ہوا۔ آپ کے روبرو اول تو سخاوت کا کوئی کام کرے گا ہی نہیں، اور اگر سرزد ہو جائے تو آپ سے شرمانے لگے گا، اپنی تعریف سن کر وہ شرمائے گا۔ اگر آپ اس کے دل اور روحانی اوصاف کا تذکرہ کریں تو شرماہٹ کی بجائے اس میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ یہ بات چھوڑ کر کوئی اور بات شروع ہو۔ لیکن اگر آپ اس کی ذہنیت قابلیت کی بات چھیڑ دیں تو بظاہر وہ یوں بیٹھا رہے گا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس کے پاس خوشی، دوستی، قرب کا اظہار کیا ہے؟ صرف ایک ادھوری مسکراہٹ جو آتی ہے چلی جاتی ہے، مونا لیزا کسی نیم مسکراہٹ، آنکھ میں ایک لہر جو کوندتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اظہار کے معاملے میں وہ بے حد بخیل ہے، لیکن وہ بے حد سخی اور مخیر ہے۔ قدرت کے والد بزرگوار عبداللہ صاحب کے انتقال کے بعد 20 ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اشخاص ان کے گھر آئے، اور انہوں نے فردن فردن اہل خانہ پر اس راز کا انکشاف کیا کہ انہوں نے عبداللہ صاحب کے وظیفے پر تحصیل علم حاصل کیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے جیتے جی اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس راز سے واقف نہیں ہو سکتے کہ کتنے اور کون کون سے لوگ اس کے وظیفے پر زندگی گزار رہے ہیں یا تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے منی آرڈر بھیجنے کے لیے وہ چپڑاسیوں کی خدمات حاصل کرنے سے بھی گریز کرتا ہے۔
دو ایک منی آرڈر حوالہ ڈاک کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ شاید میں انہیں اہمیت نہ دیتے، لیکن اس کا تفصیل سے مجھے سمجھانا۔ یہ رقم میں نے اس شخص سے قرض لی تھی اور اس کی ادائیگی میں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ بیچتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کئی سال ہوئے ایک سفید پوش دوست نے 3000 قدرت کے پاس امانت رکھے تھے اور کہا تھا جب جتنے روپے کی ضرورت ہوگی منگوا لوں گا، ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ آج تک وہ صاحب جتنے کی ضرورت ہوتی ہے منگوا لیتے ہیں۔ تقاضے کے باوجود قدرت اللہ انہیں صاحب اس لیے نہیں بیچتا کہ اسے علم نہ ہو کہ وہ جمع کردہ رقم سے کئی گنا روپیہ زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ قدرت کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر ایک اندھا حافظ قرآن اسے ملنے آیا۔ میں نے پوچھا جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ بولا فاتحہ کہنے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیا سیالکوٹ سے۔ میں نے پوچھا کسی اور کام سے آئے ہوں گے؟ بولا جی نہیں، صرف فاتحہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ بولا جی نہیں۔ کبھی ملے ہیں؟ جی نہیں۔ آپ ہیں کون؟ میں نے پوچھا۔ بولا جی وہ مجھے ماہوار خرچہ بھیجتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ ان سے ملیں گے؟ بولا جی میں تو صرف فاتحہ پڑھنے آیا ہوں۔ کاش کہ اس وقت قدرت اللہ موجود ہوتا، اندھے کی بات سن کر وہ پانی پانی ہو جاتا اور میں سراہی میں ڈال کر ایک جام بھر لیتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں سے کہوں قدرت سے جو جی چاہے مانگیے، لیکن خدارا اسے سفارش کے لیے نہ کہیے۔ میں نے اسے فون پر سفارش کرتے دیکھا ہے۔ رومن دور کے گیلی سلیبس کو فلم دیکھ کر مجھے مظلومیت کا اس شدت سے احساس نہیں ہوا تھا۔ قدرت دے سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے وہ ایک سچا مگر انوکھا عاشق ہے، جسے محبوب کی بجائے عشق سے لگاؤ ہے۔ وہ ایک ایسا فرہاد ہے جسے شیریں کی نسبت پہاڑ کھودنے سے زیادہ دلچسپی ہے۔ ایک ایسا مجنوں ہے جسے جنوں کو دل کی گہرائیوں میں جذب کر لینے کا سواد ہے، جو وصل سے خائف ہے لیکن قرب کا متوالا ہے، جس کی تمام تر لذت سہنے اور پی جانے میں ہے، کرنے میں نہیں۔ کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک حبشی ہے جو اپنی خواہش کا کوڑا بنا کر اپنے آپ کو پیٹتا ہے، حتیٰ کہ خواہش کی تبتی ہوئی شدت کی انتہا پر پہنچ کر روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ روشنی اپنے منبع کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک خود غرض عاشق ہے، جو عشق کی چنگاریاں صرف اس لیے اڑاتا ہے تاکہ اپنے لیے نورانی مدارج حاصل کر سکے۔ لیکن وہ ایک ایسا یوگی بھی ہے جو تیاگ کا قائل نہیں۔ اس کا مقصد چھوڑ کر پانا نہیں بلکہ پا کر چھوڑ جانا ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک انوکھا محبوب بھی ہوا۔ وہ آپ کی توجہ کو اپنے آپ پر مرکوز ہونے دے گا اور پھر چپکے سے درمیان میں سے ہٹ جائے گا، اور آپ کسی ارض مقدس میں کھڑے ہوں گے اور کسی منور جالی کے پروانے بنے ہوں گے۔ کیرو کے جائزے کے مطابق پائسین گرے ہوئے کو اٹھانے اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے لیے بتاب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قدرت اللہ کا طریقہ کار دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی کمیونیکیشن کمپنی کا ملازم ہو اور ایک ویران اسٹیشن پر وہ اس لیے متعین ہو کہ ارد گرد کے علاقے سے بھولے بھٹکے مسافروں کو تلاش کرے اور پھر انجانے میں انہیں اس بس پر بٹھا دے جو منزل مقصود کو لے جاتی ہے۔ منجموں کا کہنا ہے کہ پائسین شدت تاثر سے یوں بھیگتے رہتے ہیں جیسے نور کے تڑکے پھول شبنم سے بھیگے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں چمک ہوتی ہے، تخیل میں وسعت۔ قدرت اللہ کو بات سوچتی ہے، اس کے تخیل میں جرأت پرواز ہے، اسے بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، بشرطے کہ بات منہ زبانی نہ ہو۔ نہ ہم اسے ناول نگار کہہ سکتے ہیں، نہ افسانہ نویس، نہ شاعر، کیونکہ وہ خالص رائٹر ہے۔ کوئی چیز بھی ہو، تقریر ہو، سٹیٹمنٹ ہو، افسانہ ہو، انشاء لطیف ہو یا آپ بیتی ہو، ہر صنف میں اس کی انفرادیت رنگ پیدا کرتی ہے اور قاری کو ایک مخصوص تاثر سے بھگو دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ طنز نگار ہے، مزاح نگار ہے۔ میں نے اس کی لکھی ہوئی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جن میں نہ طنز ہے نہ مزاح، جن میں خلوص ہے، سادگی ہے، آنسو ہیں۔ بدقسمتی سے اس کی بیشتر تصنیفات ادھوری رہ جاتی ہیں، جو شاید کبھی مکمل ہو کر سامنے نہ آئیں۔ اسی وجہ سے قاری آج تک اس کی گوں نہ گوں رنگینیوں سے واقف نہیں ہو سکا۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ قدرت نے قدرت اللہ کے ہاتھ میں قلم اس لیے دے رکھا ہے کہ وہ کسی آنے والے جہاد میں تلوار کے طور پر استعمال کرے۔ آخر میں مجھے اجازت دیجیے کہ میں پائسین شخصیت کی چوتھی ڈائمنشن کے متعلق کتینا تھیوڈوسیلو کا اصل بیان پیش کروں، کیونکہ میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ کتینا تھیوڈوسیلو کہتی ہیں There is a divine discontent which provides Pisceans on to seek the intangible, an animal that lifts its muzzle to catch an elusive scent born on the wild.
A Piscean is conscious of some essence, some meaning, purpose, experience, too refined, too elusive to make impact on their zodiacal brethren. یہ خصوصیت ایک عام پائسین کی ہے. نسبت و منور پائسین پر لاگو کرنے کے لیے اسے 100 گنا کر لیجئے. ممکن ہے آپ میں اہلیت ہو، آپ کے ذہن میں واضح اور سالم تصور کھنچ جائے. میرا ذہن تو دھندلا جاتا ہے، دھندلے نقوش تیرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا قدرت اللہ سے ایک انجانہ بندھن ہے. قدرت اللہ میں مینڈک کی وہ حص موجود ہے جس کے تحت اسے ہونے والی بارش کا پتہ چل جاتا ہے. چڑیوں کی وہ حص موجود ہے جس کے تحت بھوچال آنے سے پہلے وہ اس علاقے سے اڑ جاتی ہیں. سمندری چیلوں کی وہ حص موجود ہے جس کی وجہ سے طوفان آنے سے پہلے وہ بےتاب ہو کر فضا میں چکر کاٹتی ہیں. ملک کی وہ حص موجود ہے جس کے تحت وہ نور کے تڑکے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے. اس کی زندگی سکس سینس کے مختلف پہلوؤں کا میں آج تک اندازہ نہیں لگا سکا.